السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتہ پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتہ تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے روئے اور کہا میں ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو وہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ہوں گے، کہنے لگا السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں حرام مچ گیا اور آہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے؟ شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ وہ بولا میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھے، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے آپ کی شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا علی تو نے جو کچھ بتایا ہے صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں سلیمان جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو اپنے ابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے اور آواز دی اے فخر انبیاء کے دروازے۔ اندر سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھڑکانا پڑا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھڑکا رہا ہے؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتی ہوئی بولی میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئی جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے سونگا، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا واہ ایسی عمدہ خوشبو،
پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، یکتا بیگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اسلامک واقعات اور وظائف والی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔